بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج دورہ ترجمہ و تفسیر قرآن کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت ہے سورہ التوبہ، جس کے متعدد نام ہیں: سورۃ البراءہ، سورۃ الفاضحہ، فاضحہ یعنی رسوا کرنے والی، منافقوں کے پردوں کو چاک کرنے والی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاد، اس کے حکم احکام، اس کی ترغیب، بعض غزوات کا بیان، منافقوں کی حالتیں اور مومنوں کے لیے بار بار اللہ ذوالجلال والاکرام نے انتہائی شاندار اور اہمیت کی حامل باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ پوری کی پوری سورت مدنی ہے، فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ چونکہ سورہ توبہ اور انفال میں ذکر ہونے والے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان دونوں صورتوں کو ایک صورت کے حکم میں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ بہرحال یہ بڑی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے اور ان 7 لمبی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن مجید کی یہ پہلی 7 سورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم بن گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اس آیت میں ان تمام معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان ہے جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے تھے اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کیے ہوئے کسی عہد کا لحاظ رکھا، نہ باہمی رشتہ داری کا، نہ رشتہ داری کا پاس لحاظ رکھا، نہ معاہدے کا۔ 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر امارت حج کے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر کو میدان مینا میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں یہ اعلان ہوا اور کئی آدمی مقرر کیے گئے جنہوں نے مختلف جگہ یہ اعلان کیا۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حج پر نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ اس اعلان کے بعد ہی مکہ میں مشرکوں کا داخلہ بند ہوا اور ان کی بے حیائی کی رسمیں ختم کر دی گئی۔ یہ ہے جناب وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ کہ جس کی ابتدائی آیات باقاعدہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اعلان کے طور پر پڑھ کر دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کو سنا دی گئی۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے: تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو۔ تو اس سرزمین میں 4 ماہ چلو پھرو، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے حکم آ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم تھا کہ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4 ماہ کی مہلت دی گئی، جس کی ابتدا 10 ذوالحجہ یوم النحر سے ہوئی، کیونکہ اس دن یہ اعلان کیا گیا، اور 10 ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہوئی۔ اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیں، پھر یا تو مسلمان ہو جائیں یا سرزمین عرب سے باہر کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ اگر وہ اس کے بعد بھی باقی رہیں تو انہیں پکڑ کر، گھیر کر، گھات لگا کر جیسے بھی ممکن ہوا قتل کر دیا جائے گا۔ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جن سے معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم باقی تھی، یا معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی، یا مدت کے تعین کے بغیر معاہدہ تھا۔ البتہ وہ قبائل جن سے کسی خاص مدت تک معاہدہ تھا
اور انہوں نے معاہدے کی کسی قسم کی مخالفت بھی نہ کی، ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے معاہدے توڑے ان کے لیے تو بس 4 ماہ کی مدت ہے، بھلے کم مدت رہ گئی، بھلے زیادہ تھی، بھلے اتنی تھی۔ اب جنہوں نے نہیں توڑا ان کے لیے مدت پوری کی پوری جو معاہدے کی طے تھی پوری کرنے کی اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تعلیم آ گئی، اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں۔ فرمایا اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکوں کو خطاب ہے کہ یہ مہلت مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دی گئی، بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں، وقت آنے پر آہستہ آہستہ وہ ساری تمہیں پتہ بھی چل جائیں گی اور پوری بھی ہو جائیں گی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کی طرف صاف اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ یوم حج اکبر سے مراد 10 ذو الحجہ ہے۔ ہمارے ہاں حج اکبر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو حج جمعے والے دن آئے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، اور یہ جو حج ہے نا اس کو حج اکبر ہی کہا جاتا ہے۔ اور یوم حج اکبر سے مراد ہے 10 ذی الحج، جس دن حاجی مینا میں آ کر قربانی کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ان لوگوں کے ہمراہ بھیجا جو قربانی کے دن مینا میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی مشرک آج کے بعد حج نہیں کرے گا اس سال کے بعد، اور کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور حج اکبر کا دن یوم النحر قربانی کا دن ہے، کیونکہ لوگ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسا شاہی اعلان ہوا ہوگا، کیا مسلمانوں کی شان و شوکت ہوگی اس وقت۔ سبحان اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام ان حالات کو دوبارہ سے پلٹا دے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان دے کر بھیجا، پھر آپ نے ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ وہ یہ اعلان کریں۔ اس موقع پر ایک اعلان یہ بھی تھا کہ جنت میں ایمان والوں کے سوا کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ سورت بعد میں نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حج کے لیے آ چکے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ امیر حج کو یہ پیغام دے دو۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ موڑو تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یہ تنبیہ کے لیے ہے۔ مگر مشرکوں میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پس جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان 4 مہینوں سے مراد 10 ذو الحجہ سے 10 ربیع الثانی تک کے ایام ہیں۔ اور فرمایا اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھو۔ گھات کی جگہ سے مراد وہ راستہ، یہ جگہ ہے جہاں سے دشمن کے گزرنے کی توقع ہو اور حملہ کر کے اس کا کام تمام کرنا ممکن ہو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو یہ تعلیمات ارشاد فرمائی۔ فرمایا پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یہی وہ حکم ہے جس کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین سے جنگ کی اور فرمایا کہ میں اس شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ شہادت پڑھیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ تو جب وہ یہ کام کریں گے نا تو ان کے مال اور ان کے خون محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ ان کی ادائیگی لازمی ہے۔ اس صورت کے اندر پھر ان لوگوں کو سزائیں جو پیچھے بیان کی گئی ہیں وہ نہیں دی جائیں گی، پھر ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے۔ یعنی امن کی مدت گزرنے کے بعد اگر کوئی مشرک جس سے آپ کا معاہدہ ہے
بلکہ کوئی عہد نہیں ہے جس سے آپ کا کوئی عہد نہیں ہے، وہ آپ سے درخواست کرے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دے دیجئے تو اسے پناہ دے دیں، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، اور اگر آیا ہی اسلام کو سمجھنے اور اپنے شبہات دور کرنے کے لیے تو اسے بدرجہ اولا پناہ دینی چاہیے۔ اب اگر وہ اسلام لانے کے لیے آمادہ نہ ہو اور اپنے ٹھکانے پر واپس جانا چاہے تو تم اسے اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام کی حقیقت معلوم نہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں اور اسلام اس کے دل میں گھر کر جائے۔ سبحان اللہ، کیسا امن والا دین ہے اسلام، کتنا خوبصورت دین ہے اسلام، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، سو جب تک وہ تمہارے لیے پوری طرح قائم رہیں تو تم ان کے لیے پوری طرح قائم رہو، بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پہلی بات، ان مشرکوں کا اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد کیسے ممکن ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں، جنہوں نے اپنے خالق کی توحید کا عہد بھی پورا نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے پھر وہی انہی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی صلح حدیبیہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان 10 سال کے لیے صلح قرار پائی تھی۔ یہ صلح نامہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر قرار پایا تھا جو حدود حرم کے قریب ہے، اس لیے یہاں پر کہہ دیا مسجد حرام کے قریب۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عہد پر قائم رہیں ان سے قتال مت کرو۔ اس معاہدے میں شرط یہ تھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور نہ دوسرے کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے میں بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ شامل تھے اور بنو بکر قریش کے حلیف تھے، مگر کچھ عرصہ بعد بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، ان کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور مشرکین نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 8 ہجری کو مکہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ یہ ہے معاملہ جو اس صلح حدیبیہ کے زمین میں پیش آیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان آیات مبارکہ میں اس کے حوالے سے رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ فرمایا کیسے ممکن ہے جبکہ وہ اگر تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا، تمہیں اپنے منہوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل نہیں مانتے اور ان کے اکثر نافرمان ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر وہ خود غالب آ جائیں مسلمانوں پر تو پھر تو کسی بھی قسم کا لحاظ پاس نہیں رکھیں گے، ایسی ان کی حالت ہے، کوئی خیال نہیں کریں گے، مسلمانوں کا خون بہائیں گے، قتل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وہ تمہیں اپنے منہوں سے یعنی اپنی باتوں سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کے دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ چاہتے نہیں کہ تمہیں خوش کریں اور تمہیں کوئی خوشی ملے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، پھر انہوں نے اس کے راستے سے روکا۔ بے شک یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کا۔ یہ ہے کافروں کا حال۔ دیکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام کافروں کی فطرت اور طبیعت بیان فرما رہے ہیں سورہ مبارکہ میں۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان چیزوں کو، اور یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر تم نے ان کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کرنا ہے، اور ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو جانتے ہیں۔ یعنی ایمانی اخوت وہ ان چیزوں کی بنیاد پر ہوگی، ایمان، نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ فرمایا اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ یعنی جن لوگوں کی حالت یہ ہو کہ وہ نہ صرف تم سے معاہدہ کر کے اسے توڑتے ہیں بلکہ تمہارے دین کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس میں طعن کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، تو یہ کفر کے امام اور سردار قرار پائے، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہٰذا ان لوگوں کو کسی قسم کا موقع دیے بغیر ان سے جنگ کرو تاکہ تمہاری تلواروں کی کاٹ سے وہ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام پر تعلق کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا واجب القتل ہے، ایسا شخص واجب القتل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے قتل کا خاص اہتمام فرمایا۔ کعب بن اشرف یہودی اور ابو رافع یہودی وغیرہ کو فدائی حملوں کے ذریعے سے قتل کروانے کے واقعات اس کی واضح طور پر دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں
یعنی اللہ کے ہاں ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے ابتدا کی؟ یہ ہیں ان کے جرائم۔ سب سے پہلے لڑائی کی ابتدا تو پہل تو انہوں نے کی ہے نا، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور تو انہوں نے کیا ہے نا، معاہدے انہوں نے توڑے ہیں نا، لہٰذا کیا اب تم ان سے نہیں لڑو گے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کیا تم ان سے ڈرتے ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو۔ ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ یہ جہاد پر ابھارنے اور اس کی ترغیب دینے کا بڑا زبردست انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا اور اللہ توبہ کی جسے چاہتا ہے توفیق عطا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے عہد توڑنے والے کفار سے لڑنے کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ 5 وعدے کیے ہیں جو سب کے سب پورے فرمائے۔ پہلا، اللہ تمہارے ہاتھوں میں عذاب دے گا، اسی طرح دوسرا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اور اسی طرح اس کے بعد یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وعدہ کہ اللہ تعالی جب تمہیں غلبہ عطا کرے گا تو اس وقت پھر کیا ہوگا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان کو رسوا کر دے گا، ٹھیک ہے نا، کافر رسوا ہو جائیں گے، مسلمان غالب ہو گئے، کافر رسوا ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تمہارے ان سے لڑنے اور غلبہ پانے سے ان مومنوں کے سینوں کو شفا ملے گی جو ان کفار جو اذیت دینے والے ان کے ہاتھوں ظلم و ستم سہتے رہے۔ اس کے بعد 5واں یہ ہے کہ ان کے دلوں کے غصے کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سینوں کو ٹھنڈا کیا۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے علم میں پکے مومن تھے، تبھی یہ پیشین گوئیاں انہی مومنوں کے ہاتھوں پوری ہوئیں جنہوں نے مکہ، جزیرہ عرب وغیرہ فتح کیے، روم، شام، یمن، ایران، عراق، افریقہ، ایشیا، حتیٰ کہ مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے اسلام کو پھیلا دیا۔ تو یہ سچے مخلص مومن لوگ تھے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہ اللہ کے اور نہ اس کے رسول کے اور نہ ایمان والوں کے سوا کسی کو رازدار بنایا۔ رازدار، دلی دوست، محبوب صرف اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کو ہی بنانا ہے، غیروں سے دلی دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی، اور اسی دوستی کا تقاضا جب اللہ سے، اللہ کے رسول سے، ایمان والوں سے سچی دلی قلبی تعلق اور دوستی ہوگی نا، تو پھر ہی بندہ ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کر سکتا ہے۔ اگر ان سے سچی دوستی نہیں ہے، دشمنوں سے دوستی ہے ہلکی پھلکی بھی، تو پھر دشمن سے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے لڑتے ہوئے بندہ بہت سارے بہانے بنائے گا، پیچھے ہٹے گا اور کوشش یہی کرے گا کہ اسے نہ ہی لڑنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ پچھلی آیت تک تو کفار کے عہد و پیمان سے برات کا اعلان، کفار سے جہاد، اس کے فوائد و حکمتوں کا بیان تھا۔ اب یہاں سے بیان شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کی آباد کاری، ان کی نگرانی، ان کی خدمت، صفائی ستھرائی، تعمیر، وہ سب کچھ یہ مشرکین کا کسی صورت حق نہیں بنتا، کیونکہ مساجد تو خالص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے گھر ہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کے گھر پر نگرانی اور اس کی خدمت کی جو ذمہ داری ہے نا، وہ توحید والوں کے پاس ہونی چاہیے اور شرک کرنے والوں کے لیے نہیں۔ چونکہ وہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے اور سارے کے سارے، آج کے دور میں بھی یہ سمجھنا چاہیے، اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لینا چاہیے کہ مساجد کی آباد کاری اور ان کی تعمیر صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں عقیدہ توحید ہو۔ شرک کرنے والے کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے ان کے لیے زیبا ہی نہیں ہے، ان کو جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے۔ ویسے بڑی زبردست بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، وہ کس منہ سے اللہ کے گھر کو آباد کرے گا؟ بھئی جس اللہ کے گھر کو تم آباد کرنے یا تعمیر کرنے کا سوچ رہے ہو، اس اللہ کا تو تم اوروں کو شریک بنا رہے ہو۔ یہ جچتا اسی کو ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگلی آیت میں اس کو واضح کیا اور یہاں پر فرما دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے،
یعنی شرک کرنے والوں کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آباد کرنے میں مساجد کی تعمیر، نمازوں کے لیے آنا، صفائی ستھرائی، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں اور ان کی ہدایت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خوشخبری سنا دی ہے۔ فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس جیسا بنا دیا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے مخاطب مشرکین اور مسلمان دونوں ہی ہیں، کیونکہ مشرکین کعبہ کی خدمت اور اس کے متولی ہونے اور حاجیوں کو دودھ، شربت اور پانی وغیرہ پلانا، یہ ساری چیزیں بڑا ان کو فخریہ عمل سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے بڑے آگے نکلے ہوئے نیک اعمال کے اندر۔ بعض مسلمان بھی ان اعمال کو سب سے اچھا عمل سمجھتے تھے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ میں کوئی کام نہ کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری افضل ہے۔ ایک اور نے کہا بلکہ جہاد فی سبیل اللہ اس سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ جمعہ کے دن کی بات ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کروا دوں گا۔ تو بعد از جمعہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، سبحان اللہ، یہ آیت اتری اور فیصلہ ہو گیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب، فضیلت والا اور اعلیٰ درجے والا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں درجے میں بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا، فیصلہ ہو گیا کہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے۔ انہیں ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی خوشخبری دیتا ہے اور اپنی رضامندی کی، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن میں دائمی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں ان کے لیے۔ ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بہت ہی بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ، اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں مال و جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا کس قدر بلند درجہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ عظیم الشان اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں اس بات کو ثابت کر دیا گیا تمام اعمال سے بلندی والا عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کی جو سب سے بلند چوٹی ہے نا، اس پر بھی جو کوہان ہے نا، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آپ سے پوچھا کہ سب سے اچھا، بہترین، افضل بندہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا مؤمن یجاہد بنفسہ ومالہ، وہ مومن جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ تو عزیزو، جہاد جو ہے نا اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں، اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کریں۔ یہ بڑی زبردست آیات مبارکہ ہے۔ امام زمخشری رحمہ اللہ تعالی ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بہت سخت آیات ہیں، اس سے سخت آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی۔ یہ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں، لہٰذا آئیے ذرا غور کیجیے ان آیات پر۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں، آبا و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر پسند کریں، ترجیح دیں، اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو یقیناً ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں خاص طور پر تنبیہ فرما دی کہ جو غیر مسلم ہے نا، وہ بھلے تمہارے کتنے زیادہ تعلق والے ہی کیوں نہ ہوں، کتنے قریبی کیوں نہ ہوں، تم نے ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق واسطہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ بے ایمان لوگ جو ہے نا، جو ایمان سے ہی تہی دست ہیں، کفر والے ہیں، مسلمانوں کو تلقین ہے کہ تم نے ان کو اپنا کسی صورت دوست نہیں رکھنا، کیونکہ جس نے اللہ سے دوستی نہیں لگائی، اللہ کے رسول سے دوستی نہیں لگائی، ان پر ایمان نہیں لایا، اس سے مومن کا دوستی کرنا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ لہذا مومن نے مومن سے دوستی کرنی ہے، کافر سے کسی صورت دوستی نہیں کرنی، اگرچہ اس کا کتنا قریبی تعلق ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کا مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ
اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وہ سارے کے سارے رشتے گنوا دیے، وہ تعلقات کے جن کی بنیاد پر انسان اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کمزور پڑتا ہے، اور اسی طرح سے جہاد فی سبیل اللہ میں کمزور پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، ان چیزوں سے، اس کے بعد پھر ساری کی ساری محبتوں کے درجات آتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ گنوا کر یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر یہ والی چیزیں، یہ والے معاملات، یہ دنیا کی چیزیں اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تمہیں زیادہ پسند ہے نا، پھر اللہ کے حکم یعنی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فرمایا بلا شبہ یقیناً اللہ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد فرمائی۔ بہت سی جگہوں سے مراد بدر اور اس کے بعد کے جتنے مواقع تھے، اللہ تعالیٰ نے تمام مواقع پر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور تم پر زمین تنگ پڑ گئی باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات فرمائے، بعد کے مواقع پر بھی، ٹھیک ہے نا، جہاد فی سبیل اللہ کی پیچھے بات کی ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے۔ حنین کا ذکر کرنے سے پہلے بہت سے مواقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ذکر کیا ہے۔ حنین مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، وہاں فتح مکہ یعنی رمضان 8 ہجری کے ایک ماہ بعد شوال 8 ہجری میں مسلمانوں کی حوازن، ثقیف، بنو جشم، بنو سعد اور بعض دوسرے قبائل سے جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ موقع ہے جس موقع پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی مدد نازل کرنے کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہیں دیکھے۔ ہوا یہ کہ مسلمان جس وقت حنین کے دن نکلے تو مسلمانوں کا کل لشکر 12,000 تھا، مسلمانوں کا کل لشکر 12,000، جبکہ دشمنوں کی تعداد ان کے مقابلے میں صرف 4,000 تھی۔ یوں کہہ لیجئے اب وہی سینیریو بن رہا جو بدر میں مسلمانوں کا اور کافروں کا بنا۔ مشرکین مکہ کی تعداد 1,000، مسلمانوں کی 300 سے کچھ اوپر۔ اب یہاں پر بالکل بدل گیا ہے، مسلمان 12,000 اور کافر دشمن صرف 4,000۔ اس پر بہت سے مسلمانوں میں خود پسندی اور عجب پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا ایک قسم کا، حتیٰ کہ بعض نے کہا آج ہم قلت تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ مسلمان وادی حنین کی طرف جا رہے تھے کہ دشمن نے مل کر یک بار یہ حملہ کیا تو تقریباً سارا لشکر اس اچانک حملے سے منتشر ہو گیا، سوائے مہاجرین اور انصار کے گروہ کے اور آپ کے خاندان کے کچھ لوگوں کے جو زیادہ نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے، اکیلے کھڑے، تنہا، اور فرما رہے تھے لوگوں میری طرف توجہ کرو، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر پکڑے اور دشمنوں کی طرف پھینکے۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کے رب کی قسم وہ شکست کھا گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب مسلمان پھر جم گئے اور اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی جن نے کفر کیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے، انہیں شکست ہوئی، ان کے بچے اور عورتیں لونڈیاں اور غلام بنے، اور ان کے اموال مسلمانوں کے لیے غنیمت بن گئے، اور بہت سے بڑے بھی اسیر ہوئے، اور دنیا میں کفار کی یہی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے بعد اللہ توبہ کی توفیق دے گا جسے چاہے گا، اور اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ غزوہ حنین کے تقریباً 20 دن بعد حوازن کے بقیہ لوگ مسلمان ہو کر جعرانہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی مسلمانوں کو ترغیب دلا کر آزاد کر دیے، البتہ مال غنیمت واپس نہیں کیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہ پیغامات آئے کہ دیکھو بھئی یہ صورتحال ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے وقتی طور پر ہلکی سی شکست دے کر پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جم کر لڑنے کا موقع دیا اور ان کی مدد کی، اور کافر جو ہے نا وہ پھر شکست سے دوچار ہوئے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ مشرک لوگ ناپاک ہیں، پس وہ اپنے
اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ نجس، اس سے مراد ہے گندا، ناپاک اور پلیت۔ نجس ہونا، ٹھیک ہے، نجس ہونا یعنی گندا ہونا، ناپاک ہونا، پلیت ہونا۔ وہ تمام مشرک اتنے ناپاک ہیں کہ یوں سمجھو کہ وہ سراسر نجاست ہیں۔ ناپاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ عقائد و اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے گندے ہیں۔ ان کی نجاست معنوی نجاست ہے۔ بدن ناپاک ہونا مراد نہیں کہ اسے ہاتھ لگنے یا اس کے ہاتھ لگانے سے کوئی چیز پلید ہو جاتی ہو۔ اس لیے اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنا، انہیں لونڈی و غلام بنا کر خدمت لینا جائز ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک عورت کے مشکیزے سے پانی پیا، اور آپ نے خیبر کے یہود کی دعوت قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو جو ناپاک قرار دیا ہے نا، اور آئندہ کے لیے مسجد حرام کے قریب آنے سے منع فرما دیا ہے، یہ ان کی معنوی نجاست کی وجہ سے ہے۔ سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز حج نہیں کرے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہو گیا کہ کسی بھی غیر مسلم کا پورے حرم مکہ میں داخلہ ممنوع ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی آخری وصیت میں مشرکین اور یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب ہی سے نکال دینے کا حکم دیا تھا۔ اس وصیت کے مطابق امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ مسجد حرام کے سوا دوسری مساجد میں غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے۔ مسجد حرام میں صرف داخل نہیں ہو سکتا، دیگر مساجد میں داخل ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور اگر تم کسی قسم کے فقر سے ڈرتے ہو تو اللہ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ غیر مسلموں کی چونکہ سال بھر تجارت اور حج و عمرے کے لیے آمد و رفت بند ہونے سے وہ سامان تجارت جو وہ لایا کرتے تھے اور دوسرے مالی فوائد جو ان کی آمد سے اہل مکہ کو حاصل ہوتے تھے وہ یقیناً ختم ہو جانے تھے۔ اب اس بات کا اندیشہ اور ڈر تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ پیغام اتار کر مسلمانوں کو بے فکر کر دیا، کسی کو غنی کرنا، کسی کو فقیر کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر وقتی طور پر تمہارے اوپر یہ کمی آئے گی بھی نا تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور وہ حقیر ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد ان کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانا نہیں، بلکہ اگر وہ توبہ کر لیں اور اطاعت کر لیں اور جزیہ دیتے رہیں تو وہ اپنے دین پر رہ کر پرامن زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا اور اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جب تک وہ اس انداز میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہتے تو ان کے ساتھ تم نے معاملہ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ والا کرنا ہے۔ تو اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا، حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا اور دین حق کو قبول کرنا، یہ لازمی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کی پھر زد میں نہیں آتا، یعنی اس سے پھر قتال نہیں کیا جائے گا۔ باقی دنیا کے مشرکین کے متعلق تاریخ اسلام میں مشرکین عرب والے سلوک کا کہیں ذکر نہیں، مثلا ہندو، بدھ اور دوسرے بدھ پرست وغیرہ، بلکہ مسلمانوں نے انہیں بھی اپنی رعایا بنا کر ان سے بہترین سلوک کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جو تعلیم ہے نا، یہ اہل کتاب کے لیے ہے، اہل کتاب کے لیے ہے۔ ان کے سامنے 3 راستے ہیں، مسلمان ہو جائیں، یا جزیہ دے کر ماتحتی قبول کر لیں، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ باقی جو دیگر کفار ہیں، عرب کے مشرکین وغیرہ، تو ان کے سامنے 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا اسلام قبول کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، الا یہ کہ وہ اس سے پہلے ہی جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ تعلیمات اہل کتاب کو یہاں پر بھی خاص اہمیت دے دی گئی ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اہل کتاب کو بھی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت اور اجازت مل گئی کہ اگر وہ جزیہ دے کر رہنا پسند کریں تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ماتحتی قبول کر لیں۔ باقی لوگوں کے سامنے 2 ہی چیزیں ہیں، یا مسلمان ہو جائیں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ہیں وہ اہل کتاب جنہوں نے مشرکوں کی ریس کرتے ہوئے اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کا جز اور حصہ بنا دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا اپنے منہوں کا کہنا ہے، یعنی ان کے منہوں سے نکلنے والی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی مشابہت کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔
یعنی یہ کفریہ باتیں ہیں، یہ کفریہ کام ہیں جو اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں، اور یہ کفریہ عقائد ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، غارت کرے، یہ کدھر بہکائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ ایک اللہ سچے معبود ہی کی عبادت کریں۔ سیدنا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت اپنے آپ سے اتار کر پھینک دو، اور میں نے آپ سے سنا کہ آپ سورۃ البراءہ یعنی اسی سورت کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ میں نے کہا احبار و رہبان کو رب تو کوئی نہیں مانتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ جب ان کے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے اسے حلال سمجھتے، اور جب ان پر کوئی چیز حرام کرتے تو اس کو حرام سمجھ لیتے۔ ایسا تو ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا فذلک عبادتہم ایاہم، یہی تو پھر ان کی عبادت ہے، یعنی یہی ان کو اپنا معبود بنانا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے منصب پر ان کو فائز کرنا ہے۔ حبرن یا حبرن دونوں طرح آتا ہے، اس کی جمع احبار وہ عالم جو بہت خوبصورت اور پختہ بات کہے، رہبان راہب کی جمع ہے جس کا مطلب ڈرنے والا، یعنی جو اللہ کے خوف سے دنیا ترک کر کے لوگوں سے الگ کسی کٹیا میں جا ڈیرا لگائے تو وہ راہب کہلاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے دو عظیم المرتبت پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے واضح کر دیا کہ ان سب کو حکم یہ دیا گیا تھا صرف ایک اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں کسی بھی لحاظ سے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پاک ہے اس سب سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں مانتا مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کرے، خواہ کافر لوگ برا ہی جانے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو، اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑنا ہے، کافروں کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ برا جانے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا دین اس لیے نہیں آیا کہ وہ کسی دوسرے دین، بت پرستی، دہریت، یہودیت، عیسائیت، جمہوریت یا سوشلزم وغیرہ سے مغلوب ہو کر اس سے مصالحت کر کے دنیا میں زندہ رہے، بلکہ دین اسلام کا اول و آخر مقصد یہ ہے کہ وہ دوسرے تمام ادیان اور نظام ہائے زندگی کو مغلوب کر کے ساری دنیا پر غالب دین اور نظام زندگی کی حیثیت سے زندہ رہے۔ یہ ہے اسلام کا امتیاز، یہ ہے اسلام کا حق، اور یہ ہے اسلام کی شان۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ بات مکمل فرما دی۔ اب اس کے بعد ایک اور انداز میں مسلمانوں کو بات سمجھائی گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ احبار و رہبان سے مراد اہل کتاب کے عالم اور درویش ہیں، مگر چونکہ الفاظ عام ہیں اس وجہ سے مسلمانوں کے علماء اور صوفیاء، زہاد، وہ سب کے سب بھی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ خطاب مسلمانوں کو کر کے سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر بھی بہت سارے علماء اور درویش وہ اس قسم کے ہوں گے جو یہ کام کریں گے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھائیں گے، اللہ کی راہ سے روکیں گے۔ اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ مال کو ذخیرہ رکھنا اور اس کا حق ادا نہ کرنا، زکوٰۃ ہی ادا نہ کرنا، یہ انسان کے لیے سخت اور دردناک عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنایا تھا، سو چکھو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ساری تفصیلات کو بیان کر دیا ہے، اور احادیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے نا، وہ پھر مال پاک ہو جاتا ہے اور وہ خزانے میں نہیں رہتا۔ اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا تو ہر صورت ضروری ہے، ہر صورت۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے نا،
یہ وہ آیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم اترا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اموال کے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بتائے۔ ایک صحابی نے کہا جی کیا میرے اوپر اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو خوشی سے دے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس سے زیادہ نکالنا یعنی زکوٰۃ سے زیادہ نکالنا وہ فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ بندہ اپنی ہمت استطاعت کے مطابق زیادہ بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر سکتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا ہر صورت ضروری ہے۔ زکوٰۃ ادا کر دی، مال پاک ہو گیا، پھر وہ کنز نہیں رہے گا۔ یہ جو کنز کہا جا رہا ہے نا، خزانہ جو تو اکٹھا کیا کرتا، پھر وہ یہ نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان کا ذکر حدیث میں آ گیا، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور شوال، ذیقعدہ، ذی الحج اور ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ترتیب بالکل ابتدا سے ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر صرف اجمال کو بیان کیا ہے، حدیث کے اندر اس کی وضاحت آ گئی۔ اب حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر آپ کو قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، 3 متوالیات کے 3 تو لگاتار پیدل پہ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یعنی ان 4 مہینوں میں خاص طور پر یہ احترام والے مہینے نا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، باقی کے مہینے بھی تم نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے بچنا ہی بچنا ہے، لیکن ان میں خاص طور پر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا۔ اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ مہینوں کو پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے۔ مرضی سے کبھی مہینہ کو بدل دیا، اس طرح سے وہ کیا کرتے تھے۔ کبھی لڑنے کا پروگرام بن گیا ہے تو مہینے کو آگے پیچھے کر دیا، لو بھائی اس بار یہ مہینہ نہیں ہے، 3 ماہ تک لگاتار صبر کرنا مشکل ہو جاتا، چلو بھی اب محرم فلاں مہینے کے بعد آ جائے گا، اس طرح ان کی صورتحال۔ کبھی جناب رجب سے آگے پیچھے لڑنے کا پروگرام بن کے تو رجب فلاں مہینے کے بعد آئے گا، اب نہیں، ایسی صورتحال۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ کفر کے اندر زیادتی ہے جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ 1 سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور 1 سال اسے حرام کر لیتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کر لیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں، پھر جو اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں ان کو تنبیہ اس حوالے سے ارشاد فرما دی کہ بھئی تم نے اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں کرنا، اپنی مرضی سے مہینوں کی ترتیب کو نہیں بدل سکتے۔ بات وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آ گئی، مقرر وہی ہے جو پہلے سے طے شدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق۔ پہلے جو چلتا تھا سو چلتا تھا، لیکن اب جو ہے نا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے تمہارے نام بالکل واضح طور پر یہ پیغام آ چکا ہے کہ تم نے اب اس کے اندر اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی، نہ حلال کو حرام کر سکتے ہو، نہ حرام کو حلال کر سکتے ہو، نہ ترتیب کو بدل سکتے ہو۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے پیغامات ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 37 تک دیے گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ عرب کے مشرکین سے اعلان براءت اور اہل کتاب سے مسلمانوں کے تعلقات اور جہاد کے بنیادی احکام کے بعد اب اس آیت سے غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر شروع ہو رہا ہے جو تقریباً سورت کے آخر تک چلے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدا کے اندر ہی مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں کیا ہے جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو۔ در حقیقت اس سورہ مبارکہ میں منافقین کے کردار کو بھی کھول کر بیان کیا گیا ہے،
اور اس غزوہ سے پیچھے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور ابتدا کے اندر ان لوگوں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ناراضگی کی بات کی گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس غزوہ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شروع میں بات ہی ان لوگوں سے فرمائی ہے۔ تبوک مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور غزوہ تبوک کا واقعہ سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کا مختصراً پس منظر یہ تھا کہ ملک شام میں قبیلہ غسان حکمران تھا جو شاہ روم کے تابع تھے۔ ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے فارغ ہو چکے ہیں، اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر حملے کی پہل کر دی جائے اور پہلے سے ہی چڑھائی کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا جائے۔ اس غزوہ کو جیش الاسرہ یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر کہا جاتا ہے۔ اس لشکر میں تقریباً 30,000 مجاہدین شامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک میں دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی میں مقابلے پر آنے کی جرت نہ ہوئی، نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔ اس علاقے کے اور ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ ہے غزوہ تبوک کے ضمن میں کچھ اس کا پس منظر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر بوجھل ہو جاتے ہو، کیا بات ہے، دنیا کا سامان تمہیں چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، تو دنیا کا سامان تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے۔ اب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر تم نہ نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ پر بدل کر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ لے آئے گا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام پھر ان کو پسند کرتا ہوگا، وہ اللہ کو پسند کرتے ہوں گے، جیسا کہ قرآن پاک میں دیگر مقامات پر اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی۔ ایک جگہ بلکہ کہا وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم اس اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکو گے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ جو چاہے سو کرے، وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے، اگر تم اس امتحان میں کامیاب نہ ہوئے تمہاری جگہ اللہ کو اور لے آئے گا، تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ارشاد فرمایا اگر تم اس کی مدد نہ کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے معاملے میں مدد نہ کرو، تو بلا شبہ اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، جبکہ وہ دو میں سے دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تو اب اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کر سکو گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی مدد اس وقت بھی فرمائی ہے جب وہ تنہا تھے، اکیلے تھے، رات کے وقت ان کو نکال دیا گیا اور نکلنے پر مجبور کر دیا گیا مکہ مکرمہ سے۔ وہ دو ساتھی تھے، تمام اہل علم مفسرین کا اتفاق ہے دوسرے سے مراد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دو ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اس وقت مدد کی جب بالکل یہ بے یار و مددگار تھے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام اب بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک منصوبہ بنایا تھا کفار مکہ نے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ بحفاظت آپ کو وہاں سے نکال کر لے آیا، اور دیکھ لو اب کیا بہاریں ہیں مدینہ منورہ کی، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کا بھی یہاں سے پتہ چل رہا ہے، اور آپ اکثر دینی منصبوں اور عہدوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر ہمیشہ فائز رہے، یہاں پر بھی دوسرے نمبر پر ہیں، اور سبحان اللہ زندگی بھر دوسرے نمبر پر ہی فائز رہے۔ فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، غار سے مراد ہے غار ثور جو پہاڑ کی چوٹی کے قریب واقع ہے، مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں وہاں 3 دن چھپے رہے، پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی گرفتاری پر انعام مقرر ہو چکا تھا، اس لیے دشمنوں نے آپ کی تلاش کے لیے ہر ممکن کوشش کی، حتیٰ کہ بعض قدموں کے نشان پہچاننے والے غار کے سرے پر بھی پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے قدم نظر آنے لگے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فکر لاحق ہوئی اور وہ سخت غم زدہ ہو گئے اور یہ تک کہہ دیا کہ اگر یہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لینا جی، ان کی سیدھی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے۔ آپ نے فرمایا، آگے آ رہی یہ بات، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات کی نا تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی، ابو بکر ان 2 کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اس پر اتاری، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سکون عطا فرما دیا، سکینت نازل کر دی اور اسے ان لشکروں کے ساتھ قوت دی جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتوں کے ساتھ، اور ان لوگوں کی بات نیچے کر دی جنہوں نے کفر کیا، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ سب سے اونچی ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بدر میں، خندق میں، احد میں، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، تبوک، ہجرت، ہر جگہ کفر کو نیچا دکھایا، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام اب بھی کفر کو نیچا دکھانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کا کلمہ ہی ہمیشہ سربلند ہوتا ہے اور رہتا ہے۔ فرمایا نکلو ہلکے اور بوجھل اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی راہ کے اندر نکلنا یہ بہرحال تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تبوک کے لیے نہ نکلنے کی صورت میں دنیا و آخرت میں عذاب علیم کی وعید سنا کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہ ہونے کا ذکر فرما کر اب تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ اسے کہا جاتا ہے نفیر عام۔ اس حکم کے بعد ہر مسلمان پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے، ماں باپ یا کسی کے اذن یعنی اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ہلکے اور بوجھل یہ الفاظ عام ہیں، اس لیے اس میں سبھی لوگ شامل ہیں، طبیعت چاہتی ہے یا نہیں، خوشحال ہے یا تنگ دست، اکیلا ہو یا عیالدار ہو، جوان ہو یا بوڑھا، ہتھیار بند ہو یا بے ہتھیار، ہر حال میں جہاد کے لیے نکلو، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم عام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، لیکن ان پر فاصلہ دور پڑ گیا، اور ان قریب وہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ عرضاً دنیا کا وہ ساز و سامان جو انسان کی خواہشوں کے پیش نظر رہتا ہے، یہ بھی مل جائے، فلاں بھی چیز بھی مل جائے، میری خواہش ہے میرے پاس یہ کچھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ اگر آسانی سے مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی، سفر بہت لمبا نہ ہوتا، جس کا راستہ بھی نہایت کٹھن تھا، تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، مگر خالص فی سبیل اللہ جہاد جس میں آسانی سے حصول غنیمت کے بجائے مال و جان کی قربانی، لمبا سفر اور شہادت کے واضح امکان سامنے ہوں، منافق آدمی کے لیے ایسے جہاد پر نکلنا بڑا ہی دشوار ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی، یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور آپ جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ یعنی منافقوں نے جنگ تبوک کے موقع پر بہت ساری باتیں، ہیلے بہانے تراش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ جناب ہمیں اجازت دیں، ہم مدینہ ہی میں رہیں۔ تو فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی آزمائش کے لیے انہیں اجازت دینے سے اس وقت تک آپ گریز کرتے جب تک واضح نہ ہو جاتا کہ کسی کا عذر واقعی صحیح ہے یا کہ غلط۔ جس کا واقعی صحیح عذر بنتا تھا اس کو چلو آپ اجازت دے دیتے، یعنی تحقیق کر لیتے آپ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔
پھر جو اپنا عذر بیان کرنے میں سچا ہوتا چلے اس کو اجازت دینے میں کوئی معنی نہ ہوتا، اور اگر کوئی جھوٹا ہوتا اپنے عذر کو بیان کرنے میں تو اس کو تو پھر اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی نا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس معاملے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آپ پر لطف و کرم اور مہربانی کا اظہار ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے اس اجازت دیے جانے پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرما دیا ہے۔ فرمایا آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔ دیکھیے مخلص مومنوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ کبھی جہاد سے پیچھے نہیں رہتے، ہیلے بہانے نہیں بناتے، اور بلا وجہ کے عذر بنا کر جہاد سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ متقی لوگوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما رہے۔ آپ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران پھرتے رہتے ہیں۔ یہ منافقوں کا حال ہے، اجازت مانگیں گے جہاد سے پیچھے رہنے کی، لیکن ان کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اجازت مل بھی جائے نا پھر بھی وہ حیران سرگردہ پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، اور لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ناپسند کیا اور انہیں روک دیا، تم نکل ہی نہیں سکتے۔ اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنگ تبوک کے موقع پر منافقین اور ان تمام جھوٹے دعوے داروں کی حقیقت کھول کر بیان کر دی ہے کہ اگر واقعی ان کا جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو اس کی تیاری کرتے، چونکہ انہوں نے تیاری کی نہیں، اب جہاد میں جانے کا ارادہ ہے کوئی نہیں، بس اپنی زبان سے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم مجاہدین ہیں، مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ ہی دھڑکتے ہیں، ہمارا اپنا بھی دل کرتا ہے کہ ہم جائیں، لیکن کیا کریں، فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سامنے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے، بھئی اگر تمہارا جانے کا ارادہ ہوتا نا تو تم اس کی تیاری کرتے۔ اسی طرح بعض لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ لوگ تو کر رہے ہیں جہاد اصغر، چھوٹا جہاد جو دشمن کے مقابلے میں، اور ہم بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سامنے بھی بات واضح کر دی ہے کہ یہ بڑا جہاد کرنے والے یہ کیا بڑا جہاد کریں گے، یہ چھوٹا جہاد تو کرنے پر قادر نہیں ہے، جہاد اصغر نہیں کر سکتے بقول ان کے دشمن کے مقابلے میں۔ اگر ان کا واقعی پلان ہوتا، ارادہ پروگرام ہوتا نا تو اس کی تیاری کم از کم ضرور کرتے۔ تو جو لوگ نہ تو جہاد کے اندر شریک ہوئے اور نہ ہی جہاد کے اندر شریک ہونے کا ان کا کوئی ارادہ ہے جو ان کی تیاری سے ظاہر ہو، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کو تو ایسے لوگوں کی بات بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ کو حقیقت کا پتہ ہے یہ جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کس نیت و ارادے سے کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے کہہ دیجئے بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، جس طرح پیچھے بزدل لوگ منافق وغیرہ اور اسی طرح عورتیں بچے رہ رہے ہیں، تم بھی اسی طرح رہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی ہے، جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ اس نے نہ جنگ کی اور نہ اپنے دل میں کبھی جنگ کا خیال اور نیت و ارادہ کیا، تو وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو خرابی کے سوا کچھ بھی نہ کرتے، اسی میں اضافہ کرتے، تمہیں تنگ کرتے، جگہ جگہ ستاتے، کوئی نہ کوئی معاملات اس قسم کے ہوتے، اور ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے، یعنی پورا زور لگا کر تمہارے اندر فتنے ڈال دیتے، جیسا کہ بعض اوقات ایسا ہوا بھی، منافق جب مسلمانوں کے ساتھ گئے تو انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بددل کر دیا، لڑانے کی کوششیں کی، بہتان بازیاں وغیرہ کی، اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تبوک کے لیے نکل آنے والوں میں بعض لوگ منافقین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے، اللہ نے ان سے دوسرے تمام مجاہدین کو خبردار کیا ہے کہ تم میں سے بعض سادہ دل ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، حالانکہ ایسے بددلی پھیلانے والوں کی بات سننی بھی نہیں چاہیے، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، تمہاری کمزوریاں انہیں پہنچاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ایسے تمام ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ ڈالنا چاہا اور آپ کے لیے کئی معاملات
उलट पलट किए यहाँ तक कि हक आ गया और अल्लाह का हुक्म गालिब हो गया, हालांकि वो नापसंद करने वाले थे। यहाँ पर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने मुनाफिकीन की मजीद मक्कारियाँ और सख्त नापसंदीदा चीज़ें जो है ना उनको बयान फरमा दिया है। उनका काम ये है मामलात को उल्टा देना, मामलात को गलत रंग देना, मुसलमानों के अंदर बददिलियाँ फैलाना, मुसलमानों को फितने में मुब्तला करने की कोशिश करना। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, और उनमें से बाज़ वो हैं जो कहते हैं, एक बंदा आकर उनमें से कहता है जनाब मुझे इजाज़त दे दीजिए और मुझे फितने में न डालिए। फितने का माना है गुनाह में मुब्तला होना, इसी तरह और हलाकत भी। अहले इल्म से इसकी दो तरह की तफसीरें मरवी हैं। एक तो ये कि उनमें से बाज़ ये कहते कि आप मुझे इतनी शदीद गर्मी में इतने तवील और पुरमुशक्क़त सफ़र और जंग का हुक्म देकर गुनाह में न डालें, क्योंकि अगर मैं आपके हुक्म के बाद न गया तो गुनहगार हो जाऊंगा और मुझे हलाकत का खतरा है, और इधर घर अकेले रह जाएंगे और अहलो अयाल हलाक हो जाएंगे, इसलिए आप खुद ही मुझे इजाज़त देकर इस फितने से बचा लीजिए। दूसरी तफसीर अहले इल्म ने फरमाई है कि एक मुनाफिक जुद बिन कैस ने यह बहाना बनाया कि या रसूल अल्लाह, रूमी औरतें बहुत खूबसूरत हैं, अगर मैं वहां चला गया तो अपने ऊपर काबू न रख सकूंगा, इसलिए आप मुझे माजूर समझकर यहां रहने की इजाजत दे दीजिए। बाज़ अहले इल्म ने इसे अगरचे ज़ईफ कहा है और बाज़ ने इस बात को हसन करार दिया है। बहरहाल फितने की दोनों ही सूरतें हो सकती हैं कि जनाब अगर मैं यहाँ पर रहूँ, आपके साथ न जाऊँ, तो आपके हुक्म को पाकर भी आपकी बात न मानकर मैं फितने में पड़ जाऊंगा, लिहाजा मुझे खुद ही बचा लीजिए। दूसरी बात है कि रूमियों के खिलाफ जाकर जिहाद करूंगा तो ये सूरत मेरे साथ बन सकती है, लिहाजा आप मुझे इस फितने में पड़ने से बचा लीजिए। अल्लाह ने फरमाया, सुन लो वो फितने ही में तो पड़े हुए हैं, यानी बहाने बनाते हैं कि फितने में ना पड़े। ये सबसे बड़ा फितना है जिहाद से पीछे रहना और मुसलमानों के अंदर तरह तरह के फितने फैलाना। ये कोई छोटा फितना है, बहुत बड़ा फितना है ये। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, और बेशक जहन्नम काफिरों को जरूर घेरने वाली है। अगर आपको कोई भलाई पहुंचे तो उन्हें बुरी लगती है। आपको अल्लाह फतह अता कर दे, आपको अल्लाह माल गनीमत अता कर दे, खुशियां अता कर दे, तो उनको बुरी लगती हैं। और अगर आपको कोई मुसीबत पहुंचे तो कहते हैं हमने तो पहले ही अपना मामला संभाल लिया था, हमने पहले ही अपना बंदोबस्त कर लिया था, एहतियाती तदाबीर हमने पहले ही इख्तियार कर ली थी, और इस हाल में फिरते हैं कि वो बहुत खुश होते हैं कि चलो अच्छा हुआ इन पर गिरफ्तारी है, हम तो बच गए ना। फरमा दीजिए हमें हरगिज नहीं पहुंचेगा मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर कर दिया और लिख दिया है, वही हमारा मालिक है, और अल्लाह ही पर ईमान वालों को हमेशा भरोसा करना चाहिए। अंदाजा कर लीजिए सुभान अल्लाह, मुसलमानों की तरफ से कितना खूबसूरत पैगाम दिया गया है। हमारे नसीब में हमारे रब ने जो लिख दिया है ना, खुशी है या गमी, भलाई है या बुराई, वो हमें पहुंचेगी और हम उस पर पूरी तरह मुतमईन है। हमारा भरोसा ही अपने रब ताला पर है। फरमा दीजिए क्या तुम हमारे बारे में इंतजार कर रहे हो सिर्फ दो अच्छाइयों में से एक का? अल्लाह ताला ये हमें फतह दे दे, माले गनीमत अता कर दे, ये भी अच्छाई है। या दूसरी बात यह कि हमें शहादत मिल जाए, ये भी अच्छाई और भलाई है। शहादत मिल गई तो जन्नत में चले जाएंगे, माले गनीमत मिल गया और ये चीजें मिल गई, फतह मिल गई तो दुनिया के अंदर कामयाबी कामरानी। तो तुम हमारे बारे में सिर्फ इन्हीं का इंतजार कर रहे हो ना? सुनो, हम भी तुम्हारे बारे में मुंतजिर हैं कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम तुम्हें अपनी तरफ से कोई अजाब देकर मुसीबत में गिरफ्तार कर दे, या फिर अल्लाह ताला हमारे हाथों से तुम्हें सजा दे। तुम्हारे बारे में दो ही सूरतें, या तो अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे, अजाब में डाल दे, जैसे तुम पड़े हुए हो फितने में, हर वक्त बेचैनी की कैफियत है, बेसुकूनी वाली कैफियत है, हैरानी परेशानी वाली कैफियत है, या फिर ऐसा अल्लाह की तरफ से कोई वादा फैसला आ जाए कि वो अल्लाह हमारे हाथों तुम्हें सजा दे। बस तुम इंतजार करो, बेशक हम भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहे हैं। फरमा दीजिए तुम खर्च करो खुशी से या ना खुशी से, तुम्हारी तरफ से हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मुनाफिकों की अदाएं हैं ये हरकतें, लिहाजा उनका अल्लाह ने क्या कबूल करना। अल्लाह ताला किसी के सदक़े ज़कात का को मुहताज या ज़रूरतमंद तो नहीं है ना। अल्लाह ताला तुम्हारा ये अमल हरगिज़ कबूल नहीं करेगा, बेशक तुम तो हो ही फासिक लोग, फासिक गुनाहगार लोग हो। वमा मनाअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम, अब अल्लाह ताला ने वो सबब जिक्र किया कि उनके सदक़ात नफ़क़े खर्च कबूल क्यों नहीं किए जाते, और नहीं मना किया उनको इस बात से कि उनके सदक़ात, उनकी खर्च की हुई चीज़ें कबूल की जाए, मगर सिर्फ इस बात ने कि उन्होंने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया।
کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرنا، انکار کرنا، یہ وہ رکاوٹ ہے کہ وہ جو کچھ بھی خرچ کر لیں اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ پتہ چلے کہ یہ بھی مسلمان ہیں، اور وہ ناپسند کرتے ہوئے، ناخوش ہوتے ہوئے کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دل کی خوشی سے خرچ نہیں کرتے بلکہ مجبوری کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں تاکہ ہم بھی خرچ کریں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ چلو یار یہ بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی مجاہدین کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، پس آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں بھلی معلوم نہ ہوں۔ اس سے آپ نے تعجب میں نہیں پڑنا، ان کے پاس مال بہت ہے، ان کی اولاد بہت ہے، لہذا آپ اس کی وجہ سے مرعوب ہو جائیں، تعجب میں پڑ جائیں، آپ نے ایسا بالکل نہیں کرنا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، کفر میں مزید بڑھتے چلے جائیں۔ یہ چیزیں بندے کو ملتی ہیں نا، بندہ کہتا ہے بڑا اللہ کا فضل ہے، بھلے اس کو نہ نماز کی توفیق ملے، نہ تلاوت کی توفیق ملے، نہ اذکار کی توفیق ملے، نہ دیگر نیک کاموں کی۔ منافقوں کی یہ حالت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے بڑا نواز رکھا نا، ہمارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے، در حقیقت اللہ کی طرف سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب اور سزا مل رہی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی جانیں اسی حال میں نکلیں گی کہ وہ کفر کرنے والے ہوں گے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھا کر تمہیں یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقیناً وہ تم ہی میں سے ہیں، لیکن مسلمانوں سنو، وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ایسے ہیں جو ڈرتے ہیں، تم سے خوف زدہ ہے، اس لیے قسمیں اٹھا کر تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یار ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پا لیں یا کوئی غار پائیں یا گھسنے کی کوئی جگہ تو اس کی طرف لوٹ جائیں اس حال میں کہ وہ رسیاں توڑا رہے ہوں۔ یہ ان کی حالت و کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ انہیں فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ورنہ اگر انہیں بری سے بری جگہ بھی جانے کے لیے مل جائے نا تو وہ جناب بھاگ کر اس کی طرف چلے جائیں اور وہاں جا کر پناہ پکڑ لیں، لیکن چونکہ انہیں کوئی فرار کا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا لہٰذا وہ اپنی اس بات کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ پر صدقات کے بارے میں تان کرتے ہیں، پھر اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام نے منافقین کے کیسے کیسے طور طریقے اور انداز صورت میں بیان کیے، اسی لیے صورت کو کہا جاتا ہے سورۃ الفاضحہ، منافقوں کو رسوا کر دینے والی اور ان کے پردے چاک کر دینے والی صورت وار کا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی نیچ حرکت ہے منافقوں کی کہ اگر ان کو کچھ مل جائے بڑے خوش ہیں، بلے بلے کیا بات ہے جی، اسلام، مسلمان، امیر صاحب کیا بات ہے جناب ان کی، اور اگر ان کو کبھی کچھ نہ ملے تو اللہ معاف فرمائے اسلام پر نکتہ چینی، مسلمانوں پر نکتہ چینی، امیر صاحب کے بارے میں بکواسات اور باتیں شروع کر دیتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی بندہ جو ان کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے اس وقت کہ جب ان کو کچھ دے رہا ہوتا ہے، ان کو مالی مفادات پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہی بندہ اللہ معاف فرمائے ان کے پاؤں کی جوتی بن جاتا ہے اگر وہ ان کو کچھ نہ دے نہ سکے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیے، اندازہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا عیب نکالتے ہیں، تان کرتے ہیں، منافقوں کا شیبہ ہے۔ جب بھی غنیمتیں آتی، صدقات آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ملنے کی صورت میں وہ تان کرتے، عیب لگاتے، الزام لگاتے، کہتے انصاف نہیں ہو رہا، ان کیا انصاف کا پیمانہ بس اتنا تھا کہ انہیں مل جائے تو خوش ہیں اور اگر نہ ملے تو ناراض ہیں۔ ان کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ عدل نہیں کرتے، جیسے آج کل بھی اللہ معاف فرمائے ہوتا ہے، تو یہ منافقوں کے انداز ہیں، یہ منافقوں کی کام ہے، اس طرح کی ساری حرکتیں منافقوں کی ہیں۔ درہم کے، دینار کے، روپے کے، ڈالر کے، ریال کے بندے ہوتے ہیں، مل جائے کیا بات ہے، نہ ملے تو ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض لوگوں نے عدل نہ کرنے کا الزام لگایا معاذ اللہ۔ ذوالخویسرہ تمیمی نے ایک موقع پر کہا تھا یا رسول اللہ عدل کیجئے، آپ نے فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہو، ویل ہے تمہارے لیے، جب میں عدل نہیں کروں گا تو بتاؤ دنیا میں کون ہے جو عدل کر سکے۔ اندازہ کر لیجئے الزام لگانے والوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بخشا، باقی لوگوں کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میں داعیان دین
اور مجاہدین ملت ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ آپ جس اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں نا، بس اسی اللہ کے لیے کام کرتے چلے جائیے، دنیا کی باتوں، ملامتوں، تان تشنیس کی پرواہ نہ کیجیے۔ در حقیقت بات یہ ہے، جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا، اس نے وہی کرنا ہے۔ جو تو اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اس نے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کو پروان چڑھانا ہے، اپنا دن رات بس اسی میں لگائے رکھنا ہے، وہ اس کام میں لگا رہے گا۔ اور جس بیچارے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا، اس نے باتیں کرنی ہیں، تان کرنا ہے، ملامت کرنا ہے، کام کے اندر کیڑے نکالنے ہیں اور مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی ہے، پروپیگنڈا کرنا ہے، سازشیں کرنی ہیں، فتنے کرنے ہیں، پھیلانے ہیں، تو وہ بیچارہ اسی کاموں میں پڑے رہے گا، اس سے خیر کی توقع نہیں ہے، وہ پیدا ہی اس کام کے لیے ہوا ہے، لہٰذا قسمت اپنی اپنی ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزامات لگتے اور آپ کو بھی تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور کاش کہ وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو مال غنیمت میں سے، صدقات میں سے ان کو دے دیا، اس پر خوش ہو جاتے، تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ یعنی تانا زنی اور عیب جوئی کی بجائے یہ کہتے، یہ اقدام اٹھاتے، یہ عمل کرتے، یہ رویہ رکھتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت سے زبردستی یہ بات نکالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح اللہ رزق دیتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے، یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مال غنیمت اور صدقات کی تقسیم کے ضمن میں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی بات، یہ بات بھی توجہ والی ہے کہ حسبنا اللہ، ہمارے لیے کون کافی ہے؟ صرف اللہ، ہمارے لیے صرف اللہ کافی ہے، یہ بات کہنے کی ضرورت، اور باقی مسلمانوں کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کی گنجائش ہی باقی نہیں رہنے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ پر ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کانا سیؤتین اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں جلد عطا کر دے گا، ساتھ یہ نہیں کہا وہ رسول ہو، بلکہ درمیان میں من فضل ہی لا کر اللہ نے جدا جدا کر دیا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دینے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت بھی فرما دی کہ بھئی انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر ایک کو دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض کو ذریعہ بنا دیا، ٹھیک ہے، وہ بعض ذریعہ بن جاتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے لوگوں کو دینے کا ایک ذریعہ بنے۔ آپ تقسیم کرنے والے، آپ عطا کرنے والے، دینے والے نہیں ہیں، دینے والی ذات اللہ ہی کے، لہٰذا ہمیشہ جو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا چاہیے۔ کسی کو ذرہ دے، کسی کو زیادہ دے، کسی کو تھوڑا دے، کسی کو زیادہ عطا کرے، یہ ذات صرف اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کی ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں، اور تاوان بھرنے والوں میں، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافر میں خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے صدقات کے مصارف، یعنی صدقات آپ نے کہاں کہاں خرچ کرنے ہیں، اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی۔ منافقین کا تان دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود صدقات کے حقداروں کو بیان کر دیا ہے۔ اندازہ کر لیجیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح دفاع کرتا ہے۔ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا منافقین تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا دامن بچا ہی دیا، صاف شفاف کر دیا، نکھار کے پیش کر دیا کہ صدقات کہاں کہاں خرچ کرنے، اللہ نے اس کے مصارف خود ہی بیان کر دیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان مصارف کا ذکر کیا۔ پہلے دو مصرف ہیں فقیر اور مسکین، یہ دونوں محتاج کے معنی میں آتے ہیں۔ فقیر جو ہے نا وہ مسکین سے زیادہ بدحال ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضرورت سے کم ہو، لہذا ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ بدحال ہوں بیچارے، مالی طور پر اتنے مستحکم نہ ہوں، کماتے ضرور ہیں، پوری نہیں پڑ رہی، تو یہ لوگ مراد ہیں۔ اسی طرح سے عاملین علیہ، زکوٰۃ و عشر کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی مقرر فرماتے تھے، باقاعدہ ان کا محاسبہ بھی ہوتا تھا، تو ایسے لوگ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔
نمبر 4 المؤلفۃ قلوبہم، اس سے مراد وہ نو مسلم ہیں جن کی دلجوئی کر کے انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھنا مقصود ہو، یا وہ کفار جن کے دل جوئی سے ان کے اسلام لانے کی امید ہو، یا وہ با اثر لوگ جن پر خرچ کرنے سے کئی لوگوں کے مسلمان ہونے کی امید ہے، یا وہ کافر سردار جن پر خرچ کرنے سے ان کے علاقے میں مسلمانوں کے ظلم و ستم سے محفوظ رہنے کی امید ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اسلام کے غلبے کے بعد یہ مد ختم ہو گئی، بعض اہل علم فرماتے ہیں، مگر آج کل شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ کفار اسی طریقے سے مسلمانوں کو مرتد کر رہے ہیں۔ اندازہ کرنے کی ضرورت ہے یہ کتنا اہم مصرف ہے۔ کافر تو اپنا سارا مال و دولت خرچ کر کے مسلمانوں کو مرتد بنا رہے ہیں، کوئی عیسائی بنا رہا ہے، کوئی قادیانی بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کس طریقے سے؟ مال خرچ کر کے۔ تو مسلمان کیوں مال خرچ کر کے اپنے مسلمانوں کا دامن نہیں بچا پا رہے، یا ان کو محفوظ نہیں کر پا رہے، یا غیر مسلموں کو مسلمان کیوں نہیں کر پا رہے؟ لہٰذا آج کے دور میں اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ پھر رقاب، گردنیں چھڑانا، اس سے مراد غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا، ناجائز مقدمات میں گرفتار اور بلا وجہ جیلوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو چھڑانا، یہ بھی اس مصرف کے اندر شامل ہے۔ الغارمین، جو مقروض قرض ادا نہ کر سکیں، یا وہ کاروباری لوگ یا ذمہ دار وغیرہ جو کاروبار یا فصل برباد ہونے کی وجہ سے زیر بار ہو گئے، اگر وہ اپنی جائیداد میں سے قرض ادا کریں تو فقیر ہو جائیں، یا وہ با اثر لوگ جنہوں نے صلح کروانے کے لیے لوگوں کی دیتیں یا رقوم اپنے ذمے لے لیں، یہ سب غارمین کے اندر آتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اس لفظ کے اہل علم نے دو معنی ذکر کیے، ایک تو ہر نیکی ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں، فقراء مساکین وغیرہ پر خرچ بھی فی سبیل اللہ ہے، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرا ان سب سے الگ فی سبیل اللہ ہے، اس سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک بالاتفاق جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ مجاہد بھلے مالدار کیوں نہ ہو، لیکن جہادی ضروریات کی خاطر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ حدیث میں حج اور عمرہ کو بھی اس مد میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ابن السبیل، مسافر، خواہ و صاحب حیثیت کیوں نہ ہو، اگر سفر میں اسے ضرورت پڑ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ سارے کے سارے مصارف اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، ان کی ادائیگی از حد ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ فرائض تھے۔ اور پھر یاد رکھیے جو 8 مصارف بیان ہوئے نا، لازمی نہیں کہ ان 8 مصارف کے اندر ہی آپ نے تقسیم کرنا ہے مال کو، یعنی آپ نے مال 1 لاکھ روپیہ مثلا زکوٰۃ بنتی ہے، آپ کہتے ہیں میں 8 مصارف میں اس کو تقسیم کر دوں، نہیں، بلکہ اگر کہیں بہت زیادہ ضرورت ہے تو ایک مصرف پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ فی سبیل اللہ ضرورت آپ سارا اٹھا کے وہیں دے دیتے ہیں، فقیر کو ضرورت آپ سارا اٹھا کے وہیں دے دیتے ہیں، تو اس بات کی بھی اجازت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو ایک کان ہے، یعنی کانوں والا ہے، اس کو باتیں بڑی سنائی دیتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں منافقین کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے ہیں اس کے کان بڑے تیز ہیں، یہ سنتا بہت ہے۔ فرما دیجئے تمہارے لیے بھلائی کا کان ہے، یعنی تمہارے لیے باتوں کا سننا، یہ خیر پر مشتمل ہے۔ اللہ کا نبی بات سنے گا تو موقع بموقع اس کی اصلاح فرما ہی دے گا۔ یا کہتے ہیں اس کے جاسوس ہیں جو باتیں سن کر اس کو بتا دیتے ہیں، یہ بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے کہ وہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ان باتوں پر اصلاح کر دیں گے۔ اللہ پر یقین رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مومنوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور ان کے لیے ایک رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی بات کو بھی سنتے ہیں اور پھر اس پر اصلاح کر دیتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے کہ موقع بموقع تمہاری اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اصلاح، ارشاد فرمایا تمہارے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خوش کریں اگر وہ مومن ہیں۔ مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کو خوش کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کی بجائے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرو۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ حقیقت یہ ہے جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے متعلق کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دی جائے جس میں ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں ان مسلمانوں کو خبر دے دی جائے۔ اس بات کو انہیں ڈر لگا رہتا ہے، ایسا نہ ہو ہم یہ حرکتیں کریں اور کوئی ایسی صورت اترے ہمارے دلوں کی باتیں اس میں وہ ساری کھول کر بیان کر دی جائیں، جیسا کہ یہاں پر بھی سورہ منافقون دیگر مقامات پر ہیں۔
تو اس بات کا انہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا۔ فرما دیجئے مذاق اڑا لو جو تم نے اڑانا ہے، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جو تم ڈر رہے ہو۔ جس چیز کا تمہیں ڈر ہے نا کہ ہمارے دلوں کی باتیں کہیں بیان نہ کر دی جائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ان باتوں کو کھول کر بیان کر دینے والا ہے۔ اندازہ کر لیجئے ہے منافق لیکن دل میں خوف محسوس ہو رہا ہے، منافقت سے باز نہیں آنا لیکن ساتھ ساتھ دھڑکا بھی لگا ہوا ہے کہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں ہمارے راز کھل نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں تو ضرور وہ اس کے جواب میں کہیں گے جی ہم تو ویسے ہی نا شغل میں بات کر رہے تھے، ہم تو جی دل لگی کر رہے تھے۔ اندازہ کر لیجئے جب ان سے پوچھا جائے ان کی سازشوں کے بارے میں، ان کے فتنوں کے بارے میں، ان کی حرکتوں کے بارے میں، جواب کیا ہوتا ہے؟ جی ہم تو ویسے ہی کر رہے تھے، ہم تو جی بس دل لگی اور بس جناب کھیل کر رہے تھے، ہم تو جناب بس ایسی شغل کر رہے تھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، فرما دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ظالموں کو سوچو، ہر ایک کا مقام ہوتا ہے، اللہ کا کچھ مقام ہے، رسول پاک کا کچھ مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، وہ اتنی عظیم المرتبہ ہستیاں، پھر اللہ کی باتیں، اللہ کی آیات، تم ان کا مذاق اڑاتے ہو؟ کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ یہ ایسے ہیں کہ ان کا مذاق اڑایا جائے؟ ان سے مذاق کرنا ہے، ان سے دل لگی کرنی ہے؟ بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے کتنی واضح تنبیہ ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ اگر کسی کو ہم نے معاف کر بھی دیا نا تو سنو ایک گروہ کو سزا ضرور ملے گی تم میں سے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض سے ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات ہی نہیں کرتے۔ وہ اللہ کو بھول گئے تو اس اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور اموال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، پھر تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے، اور تم نے فضول باتیں کی جس طرح انہوں نے فضول باتیں کی۔ یہ لوگ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور یہ سب خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے ان کے متعلق بیان کردہ سزائیں۔ جو ان سے پہلے والے لوگوں کا حال ہوا وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں اور آخرت میں ان کا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ تو نہیں نہ سکتے، نہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا ہے کہ اس کو کوئی بات یاد نہیں رہے گی، ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے بارے میں دو ٹوک الفاظ کے اندر اس دنیا کے اندر ہی فیصلہ سنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نفاق سے سچی توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ جیسا اللہ نے کہا ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ اگر معاف بھی کر دیں، یعنی جو سچی توبہ کر لیں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا، جو نہیں کریں گے ان کو بہرحال یہ سزائیں ملنے والی ہیں۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے اور الٹائی گئی بستیوں والے، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ پہلے والے لوگ ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ، یہ سب کے سب واضح الٹائی گئی بستیوں سے مراد سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں کہ جن کا مرکز صدوم تھا اور ان کو الٹا کر رکھ دیا گیا اور اوپر سے اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ایسی خصلتوں سے اور ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اب ذکر ہونے لگا ہے خوش نصیب لوگوں کا۔ کون ہے وہ؟ فرمایا مومن مرد اور مومنہ عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، بالکل اس کے الٹ جو منافق کرتے ہیں۔ منافقوں کا پیچھے پڑھ لیا، وہ کیا کرتے ہیں؟ اب مومنوں کا پڑھ لیجئے۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں مومن، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر پوری طرح غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور رہنے کی پاکیزہ جگہوں کا جو ہمیشگی کے باغوں میں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی وہ تھوڑی سی بھی کیوں نہ ہو بہت بڑی چیز ہے، یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایمان والوں کے متعلق ان کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اب اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا مقام رکھا ہے، جنتیں رکھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اور تمہارے لیے بھی نعمت ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور تمہارے لیے بھی نعمت ہے کہ تم خوشحال رہو گے، کبھی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ سب کی سب چیزیں ختم فرما کے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمایا گیا جنت والوں کیا تم خوش ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے ہاں یا اللہ، اے ہمارے پروردگار ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ عنایت فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے اب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی خوشنودی سے نوازتا ہوں، اور سنو اب میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو بھی اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما لے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی یا اللہ انہی جنتیوں میں شامل فرما لے جن سے تو کہے گا اب میں ہمیشہ ہمیشہ تم سے خوش ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی کافروں اور منافقوں سے جہاد کریے اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ مدینہ آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا عرصہ منافقوں سے نرمی برتتے رہے، مگر اس کی وجہ سے ان کی سرکشی بڑھتی چلی گئی، ادھر سے نرمی اور ادھر سے سرکشی۔ تو سب سے آخر میں اترنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اب نرمی اور درگزر کے بجائے سختی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے اب ان کے ہر قصور پر سختی سے گرفت کیجیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا منافقین صریح کفر کا اظہار کریں اور اس پر قائم رہیں تو کفار کی طرح ان سے بھی جہاد بالسیف کیا جائے گا۔ اہل علم نے اس کو ترجیح دی ہے۔ البتہ اگر وہ کفر کے اظہار کے بعد اس سے انکار کر دیں تو ان پر سختی کی جائے گی اور زبان سے طعن و ملامت کی جائے گی، تلوار سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ان پر اللہ تعالیٰ کی حدود کو بھی بوقت ضرورت نافذ کیا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے قتال بالسیف نہیں کیا، بلکہ قتل کی اجازت طلب کرنے پر بھی فرمایا رہنے دو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ تعلیم ہے اس حوالے سے کہ اگر منافقین کفر کا اظہار کر کے اس پر قائم رہیں تو جہاد بالسیف ہوگا، اور اگر وہ کفر کا اظہار کریں اور پھر اس سے انکار بھی کر دیں تو پھر ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے گا۔ وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات نہیں کہی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا۔ منافقین اپنی مجلسوں کے اندر کفریہ باتیں کرتے، طرح طرح کی باتیں اور حرکتیں کرتے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس ضمن میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ وہ کہہ کر مکر جاتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں۔ ایک لڑائی میں عبداللہ بن ابی نے کہا تھا ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور یہ کہ ہم اگر مدینہ واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو نکال دے گا۔ اب یہ بات کہی اور جب پوچھا گیا، استفسار ہوا، تحقیق ہوئی تو مکر گیا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ان کی ایسی ہی حرکتوں کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہ کیا اور فرمایا اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی، یعنی منافقین نے جو ارادہ کیا تھا وہ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے، اور یہ ناکامی اور نامرادی کوئی ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہمیشہ وہ اپنے ناپاک منصوبوں اور سازشوں کے اندر ناکام ہی رہتے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا چاہا، مجاہدین کے مالی ذرائع بند کر دینے چاہے، یہودیوں کو مدینہ میں آباد دیکھنا چاہا، تبوک میں رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا
نام و نشان مٹنے کی خواہش کی، یہ ساری کی ساری حرکتیں انہوں نے کر لی، لیکن اپنے ان خواہشوں کے اندر، ان منصوبوں کے اندر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہوں نے انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر منہ موڑ لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی نا، پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، اور ضرور بالضرور ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر دیا تو انہوں نے اس کے ساتھ بخل کرنا شروع کر دیا اور اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں اس دن تک نفاق رکھ دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے۔ اللہ نے مرتے دم تک ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اس کی خلاف ورزی کی جو اس سے وعدہ کیا تھا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، جھوٹی باتیں کی اور جھوٹے وعدے کیے، وعدہ خلافیاں کی، لہٰذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو یہ سزا دی۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کا راز اور ان کی سرگوشی جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تمام تر غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کون کیا کر رہا ہے، کس ارادے اور نیت سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو بڑے بڑے فضل ہوئے، بڑے بڑے انعامات ہوئے، لیکن ان کا آگے سے کیا رد عمل یا سلوک ہوا، انہوں نے آگے سے کیا کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے، انہوں نے اس قسم کی حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ لوگ جو صدقات میں خوش دلی سے حصہ لینے والے مومنوں پر تان کرتے ہیں، مومن خوشی خوشی صدقات لے آتے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ کھجوروں کی ایک مٹھی ہی لے آتا، تھوڑی سی کھجوریں لا کے پیش کر دیتا، تو اب منافقین تان کرتے، الزام لگاتے، جو زیادہ خرچ کرتا اس کو کہتے لو یہ ریاکاری کر رہا ہے، جو بیچارہ تھوڑی سی لا کر کرتا اس کو کہتے اچھا اس کی اتنی سی کھجوروں سے تبوک فتح ہونے لگا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ایسی گندی سوچ اور ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں یہ منافق۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا مومنوں کو جو خوشی خوشی صدقات میں حصہ لیتے ہیں ان کو یہ تان کرتے ہیں، اور ان پر بھی جو اپنی محنت کے سوا کچھ نہیں پاتے سو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے مذاق کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا کہ اللہ ان سے مذاق کرے گا۔ مومنوں کو ان کا مذاق اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ خود ان سے نمٹ لے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے بخشش مانگیے یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں معاف کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اندازہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقوں کے لیے کس قدر سختی کر دی گئی ہے کہ اگر آپ ان کے لیے دعا کریں نہ کریں، اللہ کا نبی اگر کسی کے لیے دعا کر دے پھر بھی اللہ اس کو معاف نہ کرے، بلکہ فرمایا اگر 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں نا تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہے منافقوں کا حال۔ کیوں ہے؟ اللہ رسول کے ساتھ کفر کیا، نافرمانی کرتے ہیں، تو ایسے نافرمانوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام پھر ہدایت نہیں دیا کرتا۔ عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا، بڑا اس نے زندگی میں تنگ کیا، یہ ساری باتیں اس کے اور اس کے گروپ کی ہیں۔ تو اب اس کا مخلص بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو مخلص مومن تھا وہ آ گیا نبی کے پاس، جنازے کی درخواست کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھا دیا، اللہ نے آیت اتار دی، میرے پیغمبر آپ نے بخشش کی دعا کیوں کی؟ کر لی ہے نا، کریں نہ کریں اللہ نے معاف نہیں کرنا، 70 بار بھی آپ اس کا جنازہ پڑھائیں تو میں نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کے لیے سخت تنبیہ فرمائی۔ اس کا زندگی بھر کا یہ کیریئر، ساری زندگی اس نے اللہ کے نبی کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، اور ادھر سے رحمت، سبحان اللہ، رحمت دو عالم کی طرف سے کیسی رحمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کی امید ہو جائے نا کہ میں 70 مرتبہ اس کا جنازہ پڑھ دوں اور اللہ اس کو معاف کر دے گا تو میں 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ زندگی بھر دشمنی نبھانے والا اور آخری دم تک آپ کو سکون کا سانس نہ لینے دینے والا
اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کس قدر رحمت کا اظہار ہے۔ اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر فرمایا وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اللہ کے رسول کے پیچھے اپنے بیٹھ رہنے پر بڑے خوش ہیں کہ چلو جہاد پر نہیں جانا پڑا، اجازت مل گئی، ہم پیچھے ہیں، سکون سے رہیں گے جناب، اللہ کے نبی کے ساتھ جانا نہیں جناب نصیب ہوا تو اپنا جناب رہتے ہیں موج کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا بڑے خوش ہیں، اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں مت نکلو، بڑا یار گرمی کا موسم ہے، بڑی شدید گرمی ہے، لہذا نہ نکلو۔ فرما دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہو۔ دنیا کی گرمی قیامت کے دن کی اور جہنم کی گرمی، ان کا تو آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ دنیا کی گرمی اس آخرت اور جہنم کی گرمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا پس وہ بہت کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، انہیں چاہیے ہنسے کم روئیں زیادہ، اپنے گناہوں پر روئیں، آخرت کو یاد کر کے روئیں، جہنم کو یاد کر کے روئیں، اور اس کے بدلے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں، انہوں نے جو کچھ عمل کیے ہیں نا اس پر انہیں رونا چاہیے کہ ہمارے کیسے کیسے کرتوت ہیں، ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو کس کس طرح سے تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس اپنے بھیانک کردار پر اور بھیانک ماضی پر انہیں رونا چاہیے۔ بس اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے آئے، پھر وہ آپ سے جنگ کے لیے نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ نے ان سے کہنا ہے میرے ساتھ کبھی نہیں نکلو گے اور میرے ساتھ مل کر کبھی کسی دشمن سے نہیں لڑو گے، اب تمہیں ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، بیٹھے رہو تم اپنے گھروں میں، میرے ساتھ اب تم نے کبھی نہیں نکلنا، نہ میرے ساتھ نکل کر تم نے دشمن کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ بے شک تم پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے پر خوش ہوئے، لہٰذا اب پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ بیٹھے ہی رہو، تم پیچھے بیٹھے رہو، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ان میں سے جو کوئی مر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کا آپ نے کبھی جنازہ نہیں پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا ہے، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں وہ مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگلا حکم آ گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے اپنی قمیض دے دیجیے کہ میں اسے اس میں کفن دے دوں اور آپ اس پر جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیض بھی دے دی اور فرمایا مجھے اطلاع دینا تاکہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ اس نے اطلاع دی۔ جب آپ نے اس پر جنازے کا ارادہ کیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کیا اللہ تعالی نے آپ کو منافقین کا جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے دو اختیار ہیں کہ میں ان کا جنازہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر یہ آیت اتار دی کہ میرے نبی اب آج کے بعد آپ نے ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے نا تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پہ جا کر کھڑے بھی نہیں ہونا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے بعد قبر پر جا کر دعا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، قبر پہ جا کے اس کی کھڑے بھی نہیں ہونا، دعا بھی نہیں کرنی۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا بھی اختیار نہیں ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں آپ اس کو عملی جامہ پہنا لیں۔ آپ کا دل کرتا تھا کہ میں ان کے جنازے پڑھاؤں اور ان کی قبر پر جا کر کھڑا ہوں دعا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ معلوم ہوا مختار کل اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اور آپ کو ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان میں سے دولت والے آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، لہٰذا وہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ہے منافقوں کا حال، عورتوں کے ساتھ عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھ رہنا ان کو پسند ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ نکل کر دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، یہ ان کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ منافقوں کے معاملات ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لیکن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، وہ آپ کے ساتھ مل کر اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں، خیر والے ہیں، سب بھلائیاں ان کے لیے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہیں خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔
ان کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، وہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اللہم اجعلنا منہم. اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے بدویوں میں سے بہانے بنانے والے آئے تاکہ انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا. ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جلد ہی دردناک عذاب پہنچے گا. اس سے پہلے مدینہ کے منافقین اور اہل ایمان کا ذکر ہوا. اب مدینہ کے ارد گرد جو بعض بستیوں میں بادیاں نشین رہتے تھے نا، اب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا حال ذکر کیا ہے، کیونکہ ان میں بھی دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، جیسا کہ آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. المعذرون سے مراد وہ اعراب ہیں جو صحیح مومن تھے مگر کسی حقیقی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے. یہ لوگ تو اپنا عذر بیان کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا اور دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے. انہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، لہٰذا ان میں سے کفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان میں سے جو لوگ کمزور ہیں ان پر کوئی حرج نہیں، نہ کمزوروں پر کوئی حرج ہے، نہ بیماروں پر، اور نہ ان لوگوں پر جو وہ چیز نہیں پاتے جو خرچ کر سکیں. یعنی بیچارے اتنے تنگ دست ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں اتنا مال کہ وہ خرچ کر سکیں. جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خلوص رکھیں، جو اللہ رسول کے ساتھ خالص ہے نا، مخلص ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، کوئی سزا عذاب نہیں ہے. نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یہ لوگ معذور ہیں، اگر جہاد میں نہ بھی شرکت کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا بے شک مدینہ میں کئی لوگ ہیں، تم کسی راستے پر نہیں چلے اور نہ تم نے کوئی وادی طے کی ہے مگر وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مدینہ ہی میں تھے تو وہ کس طرح ہمارے ساتھ رہے؟ فرمایا ہاں وہ مدینہ ہی میں تھے، انہیں عذر نے روک رکھا تھا. ان کا عذر تھا، کمزور تھے بیچارے، لاغر تھے، جا نہیں سکتے تھے، کوئی اس قسم کے عذر تھے جس کی وجہ سے وہ گئے نہیں، لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے تھے، لہٰذا جتنا اجر اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، اللہ نے ان کو برابر کا اجر عطا فرمایا ہے. فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے لوگوں پر کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. اور نہ ان لوگوں پر کہ جب بھی وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں تو آپ نے کہا میں وہ چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس پلٹے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی. بس خوش نصیب آئے جی ہم جانا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی عذر نہیں ہے، ہم جا سکتے ہیں، آپ ہمیں سواری دیجئے، صرف یہ ایک عذر ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں دے دیجئے، ہم اس پہ سوار ہو کے آپ کے ساتھ نکلتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا میرے پاس تو وہ سواری نہیں جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں. تو واپس پلٹے تو ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی. یہ مخلص مسلمانوں کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور وہ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے. اس سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، مالک نہیں ہے. مالک اور مختار کل صرف اللہ ہے. آپ کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، اتنا بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نہیں ہے کہ آپ جہاد پر جانے والوں کو سواری فراہم کر سکیں. تو آپ سب کچھ کسی کو کیسے دے سکتے ہیں؟ لہٰذا سوچنا چاہیے اللہ کے لیے عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق درست کرنے کی ضرورت ہے. تو ان لوگوں کو اتنا صدمہ پہنچتا کہ وہ بیچارے غم کی وجہ سے آنسو بہاتے ہوئے واپس پلٹ جاتے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم سے بھرا ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کر سکے. اپنے پاس تو اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے، کاش ہمارے پاس بھی ہو تو ہم بھی خرچ کریں. اور اپنے اندر کے غم کا اظہار ان کی آنکھوں سے ہو جاتا. اعتراض کا راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ دولت مند ہیں. وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہٰذا وہ نہیں جانتے، ان کو علم ہی نہیں ہے. اعتراض ان پر بنتا ہے، ہٹے کٹے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، جا بھی سکتے ہیں، لیکن عورتوں کی طرح بزدلی دکھاتے ہوئے پیچھے بیٹھتے ہیں اور مردوں کی طرح آگے بڑھ کر جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے. اعتراض تو ان پر بنتا ہے. آپ کے تمہارے سامنے مسلمانوں تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے کہ جب تم ان کی طرف واپس پلٹو گے فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں تمہاری خبروں میں سے کچھ بتا دیا ہے،
ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری حالت کا، جلد ہی اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر تمہیں غیب اور حاضر جاننے والے اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف لوٹا دیا جائے گا، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے۔ اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھے گا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں وہ دیکھیں گے تمہارے کرتوت، تمہارے حالات، اور آگے چل کر آ رہا ہے ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر تمہارے بعض عمل ہمارے سامنے آ جائیں گے، پھر فائنل خبر تمہیں قیامت کے دن اللہ دے گا، جس کو سب خبر ہے کہ تم ظاہر و باطن میں کیا کرتے ہو۔ تبوک سے واپسی بچوں کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی ان کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ آپ نے ان سے یہ بات کہنی ہے کہ تمہیں عذر بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ہمیں بتا دیا تمہارا، اب ہم آگے مستقبل میں بھی دیکھیں گے تم کیا کر رہے ہو، اگر تمہارے دل کو خیر نظر آئی تو ٹھیک ہے، نہ آئی تو پھر اللہ کس پر، جس حال میں تم ہو چلتے رہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ہی تم سے نمٹ لے گا۔ جلد ہی وہ آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے، مسلمانوں تمہارے سامنے وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان سے توجہ ہٹا لو، تو تم ان سے توجہ ہٹا لو، تمہیں انہیں توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یقیناً وہ گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، ان کی بات مان لو، اعتبار کر لو، خوش ہو جاؤ۔ بس اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ نا تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ فاسق قوم سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر کس انداز کا اور کس طرح کا غصہ ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ ہیلے بہانے بنائیں، جس طرح کی مرضی قسمیں وغیرہ بھی اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، یعنی دیہاتوں میں رہنے والے لوگ، بادیہ نشین، ان بیچاروں کو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آنے جانے کا اتنا موقع نہ ملتا، ادھر ہی رہتے، لیکن دل سے ایمان قبول کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی حدود کا ان کو اتنا علم نہیں تھا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ممکن ہے وہ کفر اور نفاق کے اندر بہت زیادہ سخت ہوں، اور اسلام کی بڑھتی ہوئی جو طاقت ہے اس کے سامنے بھی وہ مرعوب نہ ہو۔ یہ اصل میں بادیہ نشینوں کی جو پہلی قسم ہے نا اس کا ذکر ہے، جو کفر اور نفاق کے اندر بہت بڑے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی حدود کا پتہ نہیں، کیونکہ وہ آئی نہیں، اور اس لیے آ کر انہیں اسلام کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں چل سکا، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے، اسلام کی دعوت کو سمجھ نہیں سکے، اور دور رہتے ہیں مدینہ منورہ سے، صحرائی علاقوں میں رہتے ہیں، لہٰذا انہیں مدینہ منورہ آنے، مسلمانوں سے میل جول رکھنے اور آپ کی صحبت میں آنے کا موقع چونکہ نہیں ملا، اس لیے ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ اب وہ اپنے کفر اور اپنے نفاق پر پکے ہو جائیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب ان کا تذکرہ کیا ہے، یہ اور قسم ایک آ گئی۔ ارشاد فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام تمام تر چیزوں کو جاننے والا اور تمام تر حکمتوں کا مالک ہے، اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، وہ اپنے اوپر چٹی اور جرمانہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے اندر یہ دینا پڑ رہا ہے، زکوٰۃ دینی پڑ رہی ہے، یہ تو ہمیں چٹی پڑ گئی، وہ پتہ نہیں ہے نا، بیچاروں کو کم علم ہے، گموار ہیں، لا علم ہے، جاہل ہیں بیچارے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور تم پر زمانے کے چکروں کا انتظار کرتے ہیں، برا چکر انہی پر ہے، انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں کو شکست و نفاق جو ہوا نا دل میں، جیسے پیچھے مدینہ میں بسنے والے منافقوں کا معاملہ ہے، اور جب مسلمانوں پر کوئی اچانک مصیبت اترتی ہے یا مسلمان مغلوب ہوتے ہیں تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں اور اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا ہو، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ برا چکر انہی پر آنے والا ہے، یا تو یہ بد دعا ہے کہ برا چکر انہی پر آئے، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بد دعا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قسم کا فیصلہ ہے کہ برے حالات انہی کے بننے والے ہیں جو کفر اور نفاق کے اندر اس طرح سے پڑے رہتے ہیں، بھلے وہ مدینہ کے منافق ہوں، بھلے باہر کے کافر اور منافق، برا چکر انہی پر چلنے والا ہے، بھلے وہ دنیا میں چل جائے بھلے آخرت میں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اب خوش نصیبوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، قسمت اپنی اپنی ہے نا، بادیہ نشین ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں ان میں بھی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک قسم وہ پہلے والی جو ہم نے پڑھی ہے، کفر میں، نفاق میں، آگے آگے، اور جناب ہر قسم کے شر کے اندر مبتلا،
اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم مل جائے، یار ہماری قسمت ہے ہم اللہ کے رسول کو لے جا کر دیں اور اللہ کے رسول ہمیں کوئی دعا ہی دے دے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے خبردار، بے شک یہ ان کے لیے قربت کا باعث ہوگا، جلدی اللہ ذوالجلال والاکرام ان سب کو اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے بہت بخشنے والا اور ہمیشہ سے بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ہے جناب ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کہ جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا کے اندر اس بات کی بشارت دے دی ہے۔ یہاں تک سلسلہ کلام مکمل ہوا منافقوں کے حوالے سے اور گمبار دیہات میں رہنے والے دو قسم کے طبقوں کے حوالے سے۔ اگلی آیت سے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ہر قسم کے منافقت کی ادا سے ہمیشہ بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مخلص مومنوں کا زندگی میں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔